بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رجب کی 4 تاریخ پہلی نوچندی جمعرات اور جمعے کے دن کا وہ وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ہی بند نصیب کے سب تالے کھل جائیں گے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ وہ بابرکت کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی کے بند دروازے کھلتے دیکھے ہیں۔ پیارے بھائیوں، جنہوں نے اس عمل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے ہیں نا، جنہوں نے دل میں کوئی بھی جائز تمنا رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے عطا فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل ماہ رجب کے ان خاص دنوں سے تعلق رکھتا ہے جن دنوں میں مانگی ہوئی دعائیں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ خاص عمل ہے جو 4 رجب ماہ رجب کی پہلی نوچندی جمعرات اور 5 رجب پہلے جمعۃ المبارک کے دن پڑھا جاتا ہے۔ اہل دل کہتے ہیں کہ جو بندہ ان 2 مبارک دنوں میں ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے نا، پھر وہ جو کچھ بھی دل میں سوچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل ان دنوں کا سب سے زیادہ مجرب، طاقتور اور اثر رکھنے والا عمل مانا جاتا ہے۔ بعض بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ عمل اپنی تاثیر میں بہت سے سخت اثرات سے بھی زیادہ تیز نتیجہ دکھاتا ہے، بس شرط اخلاص اور یقین کی ہے۔ آج اللہ کے فضل سے ماہ رجب المرجب کی 4 اور 5 تاریخ ہے۔ ایک طرف پہلی نوچندی جمعرات اور دوسری طرف پہلا جمعۃ المبارک۔ یہ دونوں دن اپنی جگہ بے حد عظمت اور برکت والے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ماہ رجب کی یہ مبارک تاریخیں اور یہ بابرکت دن دل کی گہرائیوں سے مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں کے صدقے میرے اور آپ کی تمام پریشان حال بھائیوں اور بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، دلوں کا بوجھ ہلکا کرے اور زندگیوں میں سکون عطا فرمائے۔ آج میں خاص طور پر انہی 2 تاریخوں یعنی 4 اور 5 رجب جمعرات اور جمعے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص ان دنوں میں صرف بتائی گئی یہ خاص تسبیح پڑھ لیتا ہے نا، اس کی تقدیر کا رخ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آنے والے پورے سال کے حالات سنورنے لگتے ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، دولت میں برکت آتی ہے، رکے ہوئے کام بننے لگتے ہیں اور زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ آج ماہ رجب کی وہ انتہائی بابرکت تاریخیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی نوچندی جمعرات اور پہلا جمعہ یہ وہ موقع ہے جس میں اگر بندہ اللہ سے جڑ جائے نا تو پورے سال کی تقدیر کے بند تالے کھل سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے سال میں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں، رزق میں تنگی نہ رہے اور رب کی برکتیں قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوں، تو آج کے دن آپ کو بس ایک ہی کام کرنا ہے۔ آج صرف ان 2 دنوں میں یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ تسبیح ان نصیبوں کو بھی جگا دے گی جو عرصے سے سوئے ہوئے ہیں۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے جو مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے جو صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں نا۔ بس آخر تک میرے ساتھ رہیں، کیونکہ آگے میں آپ کو وہ عمل بتانے والا ہوں جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ والو، ماہ رجب کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ ماہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مبارک رجب میں صرف یہ تسبیح پڑھنے سے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آ جاتے ہیں۔ فرشتے غیب سے رحمتوں برکتوں کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی پہ ایک بار نظر رحمت ہو جائے نا، آج جس بندے پہ رب کی ایک نظر رحمت ہو جائے، اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی رب کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والو، رجب کی یہ تاریخیں قبولیت کی ہیں۔ رجب کی راتیں تو ویسے ہی بڑی فضیلت اور برکت والی ہیں، لیکن جب یہ رجب کے مہینے کے آغاز میں آتی ہے نا، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے اکتا چکا ہے، تھک چکا ہے، تنگ دستیوں سے پریشان ہے، مصیبتوں سے مایوس ہو چکا ہے، بے بس اور لاچار ہو چکا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو رجب کی ان 2 راتوں یعنی 4 اور 5 کو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے صرف ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔
پیارے بھائیوں، ماہ رجب کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، اور قبولیت اتنی کہ اگر کوئی بندہ رجب کی ان تاریخوں میں مانگتا ہے نا تو رب کی ذات بے حساب نوازتی ہے۔ اس قبولیت کے مہینے میں جس طرح رجب کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، اسی طرح یہ راتیں تمام راتوں سے افضل اور بابرکت اور قبولیت والی راتیں ہیں۔ اور جب یہ رجب کی 4 اور 5 تاریخ ہوتی ہے نا، یعنی پہلی نوچندی جمعہ رات اور جمعے کا دن، تو پیارے بھائیوں آج وہ خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یہ تسبیح پڑھ کے رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لے گا۔ آج جس گھر میں رجب کی ان تاریخوں کو، ان تسبیحات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے گا نا، پورے سال کے رزق اور دولت کا فائدہ ہو جائے گا۔ اب توجہ کیجئے گا، اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، آپ کے دوست احباب رشتہ دار بہن بھائیوں نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، لوگ دروازے پہ آ کے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے یہ تسبیح کروڑوں کے قرض کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جب کوئی بندہ رجب کی ان تاریخوں میں اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے نا، رب کریم فرماتے ہیں یہ کروڑوں کا قرض تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، غیب سے فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے، آزمائشیں ختم ہو جائیں، رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، تو آج صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ اسی طرح اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، وہ نوکری، وہ کاروبار، وہ روزگار جو کئی سالوں سے نہیں چل رہا، آپ جس مقصد کے لیے، جس پیسے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، آج یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ رجب کی ان تاریخوں کی عظمت اور برکت کا صدقہ وہ ہر نوکری، ہر مقصد، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی انشاءاللہ۔ ایک وہ وقت ہے جب بندہ بے بس، لاچار، مجبور ہو کے رب کریم سے مانگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رجب کی یہ دن وہ وقت ہے جب رب کی ذات فرماتی ہے اے میرے بندے، تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر حاجت کو پورا کرتا ہوں۔ وہ رب جب دیتا ہے نا، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب ماہ رجب کی ان مبارک تاریخوں میں منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے نا، اپنے گھر سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، رکاوٹوں کا خاتمہ چاہتا ہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے رجب کے ان 4 اور 5 تاریخ یعنی پہلی نوچندی جمعہ رات اور جمعے کو صرف یہ تسبیح پڑھ لو۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے نا، جب آپ کے ملک میں رجب کی یہ تاریخیں آ جائے نا، آپ نے صرف ان تسبیحات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اس مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے ان دنوں میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، توجہ کیجیے گا، یہ سب سے خاص بات ہے، اگر آج آپ کی غلطی، کوتاہی، لاپرواہی سے یہ وظیفہ چھوٹ گیا تو پورے سال کا پچھتاوا دیکھنا پڑے گا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے ماہ رجب کی ان تاریخوں کو ہو سکے تو پوری رات آپ کے پاس موجود ہے اور پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے، کسی وقت بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتے ہو نا، تو رجب کی ان مبارک تاریخوں میں یہ تسبیح پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے جو مانگتا ہے، رب کی ذات ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ مال چاہتا ہے، پورے سال کی خواہشات کو، پورے سال کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتا ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف یہ تسبیح پڑھنے سے مل جائے گا انشاءاللہ۔ کابرین فرماتے ہیں کہ رجب کی ان تاریخوں میں اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگتا ہے نا، تو رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی کابرین فرما رہے ہیں کہ یہ تسبیح لازمی پڑھ لینا، جس مقصد کے لیے چاہتے ہو پڑھ لینا۔ پیارے بھائیوں، یہ بے حد آزمودہ اور مستند عمل ہے جس سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ جس نے بھی پڑھا نا، رب کریم نے پورے سال کی خوشیوں سے مالا مال فرمایا۔
ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، یہ مہینوں گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات پورے سال کی ہو رہی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب المرجب کی ان مبارک تاریخوں کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیو چلی جائے اور ان میں سے کسی کی بھی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے۔ ان میں سے کون اللہ کا نیک ولی ہے، کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کی برکت اور فضیلت کے ساتھ ہم سب گناہ گاروں کی سیاکاروں کی دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور بولنا ہے انشاءاللہ، آپ سب کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ۔ آج رجب کی مبارک تاریخیں ہیں، آج جو کوئی تیرے در پہ فقیر بن کے بیٹھا ہے نا، جس حاجت کے لیے یہ تسبیح پڑے گا، اے میرے مالک و مولا کامیابی کو یقینی بنا دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں نا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جن کے گھر سے مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کے گھر میں اپنی خصوصی نظر رحمت فرما۔ اے میرے مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس رجب کی ان مبارک تاریخوں میں مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات اور خواہشات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ، اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما اور کفر کو نیست و نبود فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ میرے مولا، ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے نا بن مانگے عطا فرما، آمین۔ تو پیارے بھائیوں، ایک بار کومنٹس میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پیارے بھائیوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا نا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں نا، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ڈیلی بیسس پہ ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب پیارے بھائیوں، ماہ رجب کی ان تاریخوں کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 11 بار ہے، لیکن پیارے بھائیوں اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سی میری بہنیں، بہت سی بیٹیاں، بہت سے میرے بھائی، بہت سے میرے بزرگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے وظیفہ سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھنے سے اگر عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے چھوٹ گیا نا یا مس ہو گیا تو پیارے بھائیوں پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور یہ وقت پتہ نہیں اگلا رجب ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے رجب کی ان مبارک تاریخوں کو یہ تسبیحات لازمی پڑھیے گا۔ ایک بار رسول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर अब आपने सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करना है और सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये रजब की 4 और 5 तारीख यानी पहली नौचंदी जुम्मे रात और जुम्मे के दिन काबरीन फरमाते हैं कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली फरमाते हैं, जो बंदा रजब की इन तारीखों में ये तस्बीह पढ़ता है ना, रब्बे काबा पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाजता है। पूरे साल की खुशियां, पूरे साल की कामयाबियां आपके मुकद्दर में लिख दी जाती हैं। अगर आप भी पूरे साल की कामयाबियां चाहते हैं, पूरे साल का रिस्क और दौलत चाहते हैं ना, पूरे साल की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो इन तस्बीहात को पढ़ने से पहले अपने तमाम मकासद की नियत कर लीजिएगा। जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, रब करीम से मांगते चले जाइए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे ना, रब की जात गैब से अता फरमाएगी इंशाअल्लाह। तो प्यारे भाइयों, ये वक्त कबूलियत का है। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाह पढ़ते साथ ही अब आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए कि दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म हो चुका, रब करीम के सामने भिखारी बनकर, फकीर बन के बैठे हैं। और यूं महसूस कीजिए कि आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठे हैं। अब रजब की इन तारीखों में, खास कबूलियत की घड़ियों में, आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा काबरीन का बताया हुआ मुस्तनद अमल बता रहा हूँ। ये हर किसी के नसीब में नहीं आएगा, मुकद्दर वाला ही आज इस वजीफे को पढ़ेगा। अगर आप भी अपने मुकद्दर का सितारा चमकाना चाहते हैं तो लापरवाही किए बगैर हो सके तो वीडियो को सुनते सुनते ही ये वजीफा पढ़ लो। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब फौरी तौर पर आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है ना, वो आज का खासुल खास वजीफा है, आज की खास तस्बीह है, आज का वो अमल है जो काबरीन का बताया हुआ अमल है, आज की वो तस्बीह है जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। अगर आप भी इस तस्बीह की फजीलत और बरकत से माला माल होना चाहते हैं तो सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ लो। दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर जहां मौजूद हो ना, हत्ता के चलते फिरते भी पढ़ लो, लेकिन आपने इस तस्बीह को छोड़ना नहीं। रजब की ये मुबारक तारीखें साल में सिर्फ एक बार आती हैं और आज जो दुखियारी बहनें, बेटियां, माएं, बुजुर्ग इस एक तस्बीह को पढ़ लेंगी ना, वो पूरा साल दुआएं देंगी कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। तो प्यारे भाइयों, आपने पहले नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कि पहले कलमे की एक तस्बीह करनी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह पढ़ता है ना, और जब किसी खास वजीफे को किसी खास रात में, किसी खास कबूलियत की घड़ी में, किसी खास दिनों में पढ़ा जाता है ना, तो इसकी कदर कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि जो बंदा कसरत से कलमा तैयबा पढ़ता है, क़यामत के दिन इसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा होगा। आज जो बंदा कहता है ना मेरे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, आज जो बंदा कहता है कि मेरे मसाइल खत्म होने का नाम नहीं लेते, हर काम हाथों से निकल जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, आपकी हर कामयाबी आपके हाथों से निकल जाती है, तो आज तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे इंशाअल्लाह। आज तमाम परेशानियां गैब से खत्म हो जाएंगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। जिस चीज में हाथ डालोगे वो सोना हो जाएगी। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी तरफ खींचा चला आएगा। प्यारे भाइयों, ये कामयाबियां, ये इज्जत, ये दौलत, ये शोहरत सब कुछ रब की तरफ से है। आज रजब की इन तारीखों को यानी 4 तारीख पहली नौचंदी जुमे रात और 5 तारीख जुमे को ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ के देखिए। प्यारे भाइयों, अब ये पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे खास बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया। इस तरीके से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने हाथों की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 बार पढ़ना है, 100 टाइम्स आपने पढ़ना है, यानी 100 दानों की एक तस्बीह आपने करनी है। लेकिन प्यारे भाइयों, तवज्जो बहुत जरूरी है। ये रजब की तारीखें साल में सिर्फ एक बार आती हैं। अगर आज एक तस्बीह पढ़ने से काबरीन फरमाते हैं कि एक तस्बीह रजब की इन तारीखों में पढ़ने से पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, पूरे साल की खुशियां मिल जाती हैं, पूरे साल के नसीब खुल जाते हैं।
پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ بھی ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ میں سے جو بے اولاد ہے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ نرینہ اولاد بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ میرے رب کی ذات دینے پہ قادر ہے۔ آج یہ ایک تسبیح پڑھنے کے دوران آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا، اگر میرے رب نے چاہا نا تو۔ پیارے بھائیوں، کیونکہ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، اس مبارک دنوں میں ہر نیکی کا بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ صرف ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ۔ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ آج اس ایک تسبیح کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، فوراً آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، فوراً ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا، فوراً ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ ایک تسبیح پڑھنے کے دوران آپ نے 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی کی وجہ سے آپ سے یہ رات، یہ وقت، یہ دن ضائع ہو جائیں۔ آپ نے نہ تو کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے دوران دل و جان سے رب کریم سے ضد کر کے جو مانگو گے نا انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ تسبیح پڑھنے کے دوران اگر آپ کی سینکڑوں حاجات بھی ہیں نا تو انشاءاللہ وہ آپ کی پوری ہوں گی۔ اس لیے اس ایک تسبیح کو پڑھنے کے دوران جتنا ہو سکے مانگتے چلے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا دوسرا وظیفہ ایک ایسا عمل ہے، پہلا وظیفہ رب کو منانے کا وظیفہ، اور اب دوسرا وظیفہ فوراً ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہمارے وظیفوں کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم وظیفہ تو پڑھتے ہیں لیکن سامنے ٹی وی، ڈرامے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ نے توجہ، دھیان اور ڈوب کے تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے جو رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک ایسی لاڈلی سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آپ نے سورہ اخلاص کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے نا قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آج رجب کی ان تاریخوں میں آپ 71 بار یعنی 71 ٹائم 71 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سورہ اخلاص 71 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کی 71 حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی، 71 خواہشات پوری ہو جائیں گی، 71 مقاصد پوری ہو جائیں گے۔ 71 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے خود حساب لگا لیں کہ کتنے قرآن مجید کا ثواب ملے گا۔ پیارے بھائیوں، سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کا ذکر ہے اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتا ہے نا رب کی ذات فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو رب کو راضی کر رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو رب کی وحدانیت بیان کرتا ہے نا اس کے لیے اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ رب کی ذات اس بندے کو اتنے انعامات سے نوازتی ہے کہ وہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، سورہ اخلاص پہ اتنے بڑے بڑے انعامات، اتنی بڑی بڑی خواہشات، اتنے بڑے بڑے خزانوں کی نوازشیں ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے رجب کی ان مبارک تاریخوں کو توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا کہ اس کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ اخلاص کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 71 بار پڑھنا ہے یعنی 71 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا نا تو صرف 71 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ رب کریم سے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے نا وہ حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ 71 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے وہ جو ساری عمر نہ مل سکا نا انشاءاللہ آج ملے گا۔ اور آج سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر
آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ والو، جو لوگ آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں نا، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آج رجب کی ان مبارک تاریخوں کو سورہ اخلاص کو بتائی گئی ترتیب کے ساتھ پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پہ گاہک نہیں آتے، دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں آپ مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو آج رجب کی ان مبارک تاریخوں کو رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور یہ کامیابی ایسی ہوگی جو کبھی نہ ختم ہوگی۔ آج رجب کی ان تاریخوں کو میں نے آپ کے حوالے سورہ اخلاص کا یہ خاص و خاص وظیفہ کیا۔ میرے بتانے میں، میرے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ آپ سے کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اگر یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا نا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اب پیارے بھائیو، یہ دو اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی اب فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو توجہ سے پڑھنا ہے اور آج رب کریم سے اس مقصد کو لے کے بیٹھنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ غیب سے ممکن ہو جائے گی۔ صرف یقین کامل کے ساتھ یہ خاص وظیفہ پڑھ کے دیکھیں۔ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا، آپ اپنے رب کے حضور پیش ہو کر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ رب کریم کا لاڈلا وظیفہ ہے، تو جو بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے والا اگر گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، لیکن طریقہ ترتیب سے اینڈ تک پڑھ لو، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ فقیری سے بادشاہی نصیب ہوگی، غریبی سے امیری نصیب ہوگی۔ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ کا۔ پیارے بھائیوں، بعض اوقات بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال کرنے کے بعد بھی بندے کی دعائیں اور حاجات پوری نہیں ہوتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، رب ناراض ہو جاتا ہے، پھر کچھ بھی ہو جائے آپ کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اور استغفر اللہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ کرنے والا توبہ قبول ہونے کے بعد رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ استغفر اللہ کو چاہے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے کے دوران نہ تو آپ نے کسی سے کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سکھتے ہوئے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ گناہ گار ہے، اس نے کیا کیا، کس کی دل آزاری کی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے نا، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا۔ آج میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ جس سے کامیابی کا راز کہتے ہیں۔ آپ کی حاجات کیسے پوری ہوں گی، یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اب پیارے بھائیو، رب راضی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اب جو بھی آپ کی حاجات ہے وہ پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ استغفر اللہ کو 313 بار پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھنے سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب پیارے بھائیو، ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے نا، انشاءاللہ وہ آپ کو ملے گا۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ رجب کی ان مبارک تاریخوں میں کسی وقت بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اور پیارے بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور میرے بھائیو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی وظائف، روحانی اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے
خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔